رمضان کو ایک عظیم معرکہ حق و باطل کے درمیان ہوا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 313 افراد کی اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ تھی، یعنی سارے کے سارے کفار مکہ اکٹھے تھے جن کے پاس طاقت بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، مال و دولت بھی کثیر تعداد میں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس بہت کم تعداد میں سواریاں تھیں، جیسے 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور اس کے اپوزٹ چلے جائیں جن کے ساتھ لڑنا تھا ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے، اور بقیہ آلات حرب بھی اسی طرح۔ مسلمانوں کے پاس چند زرہیں، چند تلواریں، اور ان کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان موجود تھا، لیکن اس کے باوجود میدان جنگ میں اس جذبے کے ساتھ اترتے ہیں کہ اس وقت کی سپر پاور کو ہرا دیتے ہیں۔ اس لیے جنگ لڑنے کے لیے ساز و سامان یا ہتھیار نہیں دیکھے جاتے۔ جنگیں کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں جیتی جاتی ہیں تو ایمانی جذبے کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ اب جہاں بھی دیکھیں مسلمان ایمانی جذبے سے اترے ہیں، کامیاب ہوئے۔ اس وقت بھی اگر ہم دشمن کو ہرانا چاہتے ہیں تو دشمن کی طاقت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمانی جذبے پہ مان کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پہ بندہ کامل بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر آسمان سے فرشتے انسان کی مدد کے لیے اترایا کرتے ہیں۔ تو یہ اس غزوے میں جذبات کیسے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تڑپ رہے تھے کہ ہمیں اجازت ملے اور ہم میدان جنگ میں اتریں اور جام شہادت نوش کریں اور اسلام کے لیے اپنی جان کو پیش کریں، حتیٰ کہ اس کے لیے آپس میں قرآن اندازی بھی کی گئی۔ ایک صحابی خود میدان میں جانا چاہتے تھے، ان کے بیٹے بھی جانا چاہتے تھے، تو پیارے آقا نے فرمایا ایک گھر رہے اور ایک جنگ میں شامل ہو۔ تو باپ نے کہا بیٹا مجھے اجازت دے، میں جنگ میں جاتا ہوں اور تو گھر سنبھال۔ کہا ابا جان یہ اگر جنگ کی بات نہ ہوتی، اگر یہ شہادت کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو اجازت دیتا، لیکن اس معاملے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کی جائے۔ کوئی پیسوں کی قرآن اندازی نہیں تھی، کوئی لاٹری کی قرآن اندازی نہیں تھی، یہ جان قربان کرنے کے لیے قرآن اندازی کروائی جا رہی ہے۔ ایک کہتا ہے میں قربان کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا۔ اب قرآن اندازی ہوئی تو بیٹے کا نام پورا نکلا، وہ بیٹا میدان جنگ میں جذبے کے ساتھ شامل ہوا اور جنگ میں شہادت نوش۔ باپ کے اندر بھی شہادت کی تڑپ موجود تھی۔ تو 1 سال نہ گزرا تھا، اگلے سال غزوہ احد ہوا تو اس میں باپ نے بھی جام میں شہادت نوش کی۔ اس طرح سے صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ ہمیشہ جذبوں سے جیتی جاتی ہے، اور اللہ نے 313 کو 1000 پر فتح عطا کی، جو جن کے پاس ساز و سامان بھی کثیر تھا، ہر کچھ تھا، لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی اور وہ ایمانی طاقت، اور ادھر ایمانی طاقت تھی اور اللہ نے فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہمیشہ جنگیں کس سے جیتی جاتی ہیں؟ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی عالم اسلام کو، حکمرانوں کو یہ ہدایت عطا کرے کہ وہ ایمانی جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ موجودہ وقت کے سپر پاور جو اس وقت مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ایران میں ہے، فلسطین میں ہے، تو ان سے ڈرے نہیں بلکہ یکجان ہو جائیں۔ ایک پل بھی یہ مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، فوراً ہتھیار ڈال دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم یکجان ہوں، متحد ہو کے اترے میدان میں، ڈرے نہیں۔ اور جو ڈر کے جنگ کے وقت میدان چھوڑے یا میدان میں جانے سے ڈرے، وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میدان بدر میں بھی کچھ نے کہا تھا کہ ہم اس وقت کے سپر پاور سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، موسم ایسا نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بہانے۔ وہ سب کے سب کون تھے؟ منافقین تھے۔ اور ان کے لیڈ کون کر رہا تھا؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، یہ لیڈ کر رہا تھا، اور ان کو قرآن نے منافقین کہا۔ واضح انداز میں یہ گروہ ابھر کے بعد سامنے آیا۔ تو اس وقت بھی جو جنگ سے کترا رہے ہیں، دشمن سے ڈر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان پر غور کریں، اپنے مسلمان ہونے پر غور کریں۔ اگر ذرہ بھر بھی ایمانی طاقت موجود ہے تو میدان عمل میں اتریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں، یقیناً کامیابی فتح ہماری ہو۔